بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. पूरे कमरों को आगे देखा, उसके बाद देखा ये मुंतजिम की इसी बात का बड़ा शुरू कर बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। किताब याद रहना तो तवक्कुल का ज्ञान किया कि मुझे याद आया कि हज़रत शाहजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हमने से फरमाया कि दो चीज लागू करो, तवक्कुल और तवक्कुल। तरीक की बुनियाद है तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। इस तरीक में भी अल्लाह पर भरोसा करो, अपने वजीफे को भरोसा न करो, अल्लाह पहुँचाएगा। ये कहो कि अल्लाह हम कमजोर हैं, हम ज़ईफ हैं, आप हमारी मदद करेंगे तभी हम आपके रास्ते में चल सकते हैं। अल्लाह मेरी ज़ईफ होती है, अल्लाह हम कमजोर हैं, आप हमारी मदद करेंगे जभी हम पहुँच सकते हैं। हम तो मामूली सफर नहीं कर सकते। तवक्कुल और तवाज़ु बहुत बड़ी, यही बात मैंने यहाँ का सब बयान किया। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उनके बारे में उनकी खास सिफत तवाज़ु और तवक्कुल।
جان کیا تھا گیا بیٹھ گیا بہت آگے پولیس کے پورا بہت آگے سمجھ نہیں آتا کیا گیا تھا بڑا دیر میں بات رہی حضرت مولانا ابو قاسم صاحب کی خاص صفت توکل توازو ہی تھی. توازو یہ ایسی لے جائے کہ کسی بھی لکھا اے ملسا ملسا سنایا کرتا نہیں سنا کہ توجہ نہیں کیا. پھر آگے بڑھے کہاں بچہ آپ کو ہم نے بہت پکارا اب سنا نہیں ہے اور جواب بھی نہیں ہے. تو بھائی تم سے کسی مولوی کو بلا میں مولوی صاحب میں تو مولوی ہوں کچھ تو اسلام وہاں جانے سے پہلے بڑے مولوی کا مولانا لوگ ہو گئے ہو نہیں میں خود اپنے کو مولوی بھی تھا. کل مثال کسی لے جا رہے تھے میں ڈر گیا وہاں نارا کر خالی چاہیے صاحب کے والی مثال کے واپس کر دیا. کہاں بچوں کو جب لے کے چلتا ہے تو کوئی ہتھیار دینا ہوتا ہے تو بڑے لیتے بچوں کو لے کرتے ہیں چلتا ہے واپس. بہت زبردست تو کوئی بہت بڑی اللہ سب کو میں یہ تو اللہ کو وہاں سے اللہ کو بھروسہ بہت بڑی بات. اس کے بعد بات سے بھی یاد آ رہی تھی اپنے مسئلہ نہیں کہوں گا میں یہ دعا کر رہا ہوں. اللہ کو بھروسہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی دولت ہے. اس راستے میں آنے کے بعد اللہ کو بھروسہ نہ ہو مخلوقی کرنے کا ہے. اس طریقے میں کیا ہے اس طریقے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے غیر اللہ سے تعلق کو منتقل کرو اللہ سے جوڑو. ماں مدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ماں اعزازی صاحب کو لکھا ہے بابا رشتہ حق سے دو. میری مکتوبات میں لکھا ہوا پڑھے نہیں ہو بابا رشتہ حق سے دو بابا رشتہ سب سے دو. ماں اعزازی شیخ الحدیث تعلیم کے وقت شیخ الادب محمدی کو مریض تھے وہ تو ان کو نصیحت کیا. ماں اعزازی خود بڑے آدمی تھے کیا نصیحت کیا بابا رشتہ سب سے دو تو بابا رشتہ سب سے دو بابا رشتہ حق سے دو. ہم یہ سبھی کی حاضر کی دینا چاہیے. سب سے بڑا شہر سب سے بڑا شیخ الادب وہ شیخ الحدیث وہ شیخ الادب بڑی تھے. یہ بھی معلوم ہوا گھر مہاجالے تھے بڑی تھے وہاں بڑے وہ شیخ الحدیث تھے وہ شیخ الادب. آپ اپنے لگے اختلاف بھی ہو گیا تو اس کی بات وہاں مزید تو شیخ الحدیث تھے وہاں کے وہ منتظم بنا دیے گئے کہ لڑکوں کے رہنے میں وہ قائد ہے. کوئی بات دونوں بھائی دونوں تین مرید لوگوں کی بات ہے ہو جاتی ہے. حضرت ماں شریف میں ماں عیسائی صاحب میں بات ہو گئی تھی جہاں میں جا رہے تھے تاریخ میں اختلاف ہو گیا. محمدی وہ سید صاحب چاہتے تھے کہ عزت سے لڑا گیا اور ان کی ذات کی عزت سے لڑ گیا. آپ ابھی 3 دن کے بعد میں کوئی بات جا کے معافی مانگا چاہتا ایک انتظام جو رہ گیا ہو رہی ہے ہوتا ہے. محمدی بڑے معذری تو مکان کمرے کے سلسلے میں معذری سے اپنے لڑکے وہ بھی تاریخ سے 2000 ہو تو ان کو کسی کمرے میں بیٹھنا چاہتے تھے. وہاں مریض چاہتے تھے بڑا سسٹم آپس میں بات ہو گئی کہیں بولی دو تین بولی جائے ماں مریض ہے مریض دادی محمد ہو گئی. یہ ہمارے تک اکابر کا طریقہ رہا ہے. اگر باپ سے بھی معافی نہیں مانگتا ہے اس طرح سے نہیں مانگتا ہے کوئی یہ اتنا دیر ہی جانتے رہتی ہوئی. ہمارے حضرت نے جب تک یہ نہیں کوئی کہتا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تب تک نہیں مانتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیے کیا معاف کر دیے کیا معاف کر
سب کا معاملہ آتا تھا تو بہت زیادہ کیسے پڑھا تھا تب ہم لوگ اسی نمبر میں آ گئے تھے. وہ جب تک یہ نہیں کہنا کرتے کیا غلطی ہوئی معافی سے آج زمانے میں ایسا ہے کیا معاملہ ہے تو یہ غلطی ہی معاملہ یہ اصلاح نفس ہے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا کھاتے ہیں یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا اب یہ نفس کی اصلاح معمولی بات نہیں نفس کی اصلاح ہر شاہ اللہ صاحب کو کھانے والے بہت زیادہ اتنی ڈانٹی دیتے تھے کھانا میں ڈانٹی دیتے تھے یہ بھی ہوتے جو منہ لگو وہ ہوتے ہیں صبح جا کے جو ڈانٹا بھی کرتے ہیں چھوٹے بڑی چیز کو فرماتے تھے ہمارے اگر کہ وہاں کھانے کی ہم ڈانٹ برداشت کرتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اب تم ڈانٹو تو بچا کریں کبھی ہماری اصلاح ہمارے مقصد حاصل ہے کبھی مناظر نہیں کیا کھانے کا لحاظ ابھی معلوم ہے. اس تیسرے والے مسجد میں رہتے تھے اس تیسرے والے مسجد میں رہتے تھے اس میں امامت کرتے تھے تو اثر کے وقت لگانے میں تعلق سے لے آتے ہیں تو اثر کی نماز پڑھانے کے لیے اگر صرف ساری روٹی لے کے چلے جاتے تھے. بہت سی کہتے تھے بھائی اس کو اچھی روٹی وصول نہ ہو اچھی روٹی بیچارہ مثالیں نہیں لیتا ہے سب مشہور لکھا ہوا ہے وصول اللہ مثالیں نہیں لیتا ہے اس کو اچھی روٹی بہت سی بہت سندر روٹی دے دینے روٹی جاتے آتے تھے. اس تیسرے کی مسجد یہ آیا ہو گیا کسی کو بیٹھا ہوئی گاڑی کا بیٹھا دیا ایک کا کھانا دو آدمی کھا لیا. اب 2-3 مہمان آ گئے کیسے ہو خود فارغ کر لیا وہ کھا لیا پورے دن پینے کو ڈاکٹر جی کر کھانے کو یہ غذا دیتی ہے جانا دیتی ہے. یہ نفس کی اصلاح جس کے لیے انبیاء کی بحثت ہوتی ہے. کتابوں کا نزول اسی لیے ہوا اسی لیے بنتا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. اسی لیے بحثت ہوئی کتاب اسی لیے نازل ہوئی نبی اسی لیے آیا اسی سب سے الگ ہوگا. نفس پر آدمی دھمپا بھی آنے دیتا نفس ویسے سانپ بنا ہوا بڑے موجود مارا نفس مار کو نہنگ کو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ارے یہ اردو دیا کرو نہنگ کو شیر نہنگ کو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موجی کو مارا نفس مارا تو کیا مارا یہ مارا ہے نہنگ کو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا سانپ بھی مار دیا شیر بھی مار دیا یہ اپنا لفظ ہے ان کو نہیں مار سکتا لیکن نجات ہونا چاہیے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. پر آپ ایسے جو نفس کی اصلاح کیا ہے اسی سے غفلت کرنا ہوگا. اللہ اسی لیے آتا ہے کہ غفلت سے بیدار کرے کھانا پینا کم رہے گا تو نفس جو ہے تو آرام ہوگا مطلب ہوگا. نہ وہ ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس ہمارے بچائے. اخیر تک نفس کے معنی میں اندرینہ میں خراشوں کی طرح اندرینہ میں خراشوں کی طرح کا دمے آنکھیں دمے پاری مباش ایک دمے کے لیے پاری رہوں. یہ رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم اصلاح کرو نفس کی اصلاح کرو نفس کی سرکشی کو دور کرو نفس کے اندر توجہ اس کو اعتراض لگاؤ اس لیے کرنا ہے خیال بھی نہیں بھوک پیاس کے جاؤ کو جانتے نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ آپ کے لے جائے. مشکل نہیں آتا اگر بہت مشکل ہوتی تو اللہ واجب نہ کرتا. اللہ نے جس چیز کو واجب کیا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا جو اپنے بس میں نہ ہو. اللہ نے ہر وہی چیز دیا ہے فرض کیا ہے جو کر سکتا ہے لا یکلف اللہ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اور اللہ تعالیٰ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اس کے لیے وہ ہے دوسرے نفر اطاعت کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ ہے دوسرے برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ ہر آدمی غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، کہیں ایسا ہے کوئی مستثنا ایسے نہیں ہوتا، نہ مدنی مسلمان طالب علم عورت مسلمان مرد نہیں کہ عورت تعالیٰ جو چاہ کرے، تم بھی پابند ہے، تم بھی پابند، عورتیں بھی پابند ہیں، دین کے شریعت جو احکام مردوں کے لیے لازم ہیں وہی احکام عورتوں کے لیے کوئی فرق نہیں. مردوں کے لیے وہی دین ہے جو عورتوں کے لیے، عورتوں کے مردوں وہی دین جو مردوں کے لیے، کوئی فرق نہیں. جو مردوں کے لیے ضروری نفس کی اصلاح وہ عورتوں کے لیے. حضرت عائشہ کو ڈالا نہیں، حضور صلی اللہ ڈال دیا. انہوں نے اپنی شوکت کو بدلے چینی لاٹھی سے سبنے کے لیے چینی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے لاٹھی ہے، یہ ڈال دیا. کسی نے حضرت عائشہ نے کہا، حضرت سبنے پر کسی کو کہا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، کان کی بڑی بات، کان ہوئی کان اتنی بات چاہیے اے عائشہ ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو گندا ہو جائے. اتنی آمیت ہم رہا ہے، آمیت کر دیا گاڑی دیجیے 100 گاڑی کبھی کچھ نہیں، پھر وہ کچھ نہیں کہا. ناٹی تھی یہ نہیں، ناٹی نہیں تھی، ناٹی تھی تو انہوں نے یہ کہا تو بطور توحید کہا یہ نبی کو گوارا نہیں. بیوی اتنی چہتی بیوی ڈر گیا اور وہی سنا دیا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا تو گندا ہو جائے. یہ اصلاح نفس سے مارا، اصلاح نفس ہر شخص کو دیکھنا ہوگا، ہر شخص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے کچھ جوتوں کی آواز آئی، حضور بچ گیا کہا ان جوتوں نے مجھ کو تشریف میں ڈال دیا، اجو میں ڈال دیا کہ میرے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اور کھانے ملتے ہیں. اتنے بڑے نبی کے ذہن ہے اپنے نفس سے جو کرنا ہے ہمارے سماج کی کیا مزہ ہے. بیان بھی نہیں ہوتا، نبی بھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے اصلاح سے، ولی بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ بھی بدنظری سے بچتا ہے، وہ بھی بدسبی سے بچتا ہے، وہ بھی بدگوئی سے بچتا ہے. معاف نہیں ہے کوئی، بلکہ یہ موقع کے بعد آپ دیکھ پر حیرانی، مقربین کو تو اور زیادہ حیرانی ہوتی ہے. نبی تو اور کرتا ہے، نبی تو اور کرتا ہے، ابو بکر صدیق اور کرتے تھے. ابو بکر صدیق نے کچھ چھوٹے ذات کے لوگ تھے، ان لوگوں نے صدیق یہ کچھ بات کر دیے تھے نسل کے بدلے ان کو ناگوار. ابو بکر صدیق انہوں نے جا کر یہ کہا اے ابو بکر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو معافی مانگو. اے ابو بکر تم نے ان کو ناراض نہیں کیا بلکہ ان کے رب کو ناراض کیا. تم نے ناراض وہ تو ناراض ہوئے ہی، تم نے صرف وہی ناراض نہیں ہوئے زیادہ ناراض. تم قریشی ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تم کو کسی کو ذلیل سمجھ کے جاتے ہیں، وہ بھی میرے بندے ہیں، بندے کو ذلیل نہیں سمجھتے آپ. یہ دین ہے، یہ اصلاح ہے. مجھے پتا نہیں آتا اللہ ماشاء اللہ دماغ کی حفاظت. کسی کو ایسی بات نہ ہو جس سے اذیت ہو، کسی کو ایسی بات نہ ہو جس سے اس کو اذیت ہو، ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کو الفت ہو یا اپنی بڑائی لائی ہوئی میں یہ ہوں وہ کچھ
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی توفیق کرنے کی توقع ہے. دیکھو کیسا توقع تمہارے اندر ہے, کیسے تواضع تمہارے اندر ہے. خود حضرت سے خریدنا کر نہیں مل جائے گا, نارم کرنا یاد آ گیا. ادھر حضرت نے فرمایا کہ میں کرتا میرے یہاں جو بھی آئے دو صفتیں پیار کرے, توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے اور شریف کی برکت سے توکل کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور تواضع کی دولت سے تواضع کے ساتھ. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے لیے ہم نے کوئی جھکا دیا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو جھکاتا ہے اللہ کو بڑھا دیتا ہے. حدیث میں من تواضع للہ رفعہ اللہ, یہ تواضع کیا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, حفظ اپنی اپنا سلطان, جس نے مٹایا اپنا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, خرچہ برباد ہے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوہر میرا اولاد یا کسی من میں اپنی سب نگاہ نہیں کرتے, ان کی نگاہ اللہ پر. جو کوئی ہنر بھی ہے بنا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطیہ خدا, عطیہ خدا بندی سمجھو گے اللہ کا عطیہ ہے, نہیں گمراہ ہو گئے. کیونکہ مالداری بڑی چیز تھوڑی ہے, لیکن اس پر کبر کرنا یہ بری چیز ہے. دعا کرے اللہ ہم کو آپ نے مال دیا ہے, ہم کو ہر طرح کیے, اس میں سے غرور نہ آنا پائے, عجوب نہ آنے پائے. مال عجوب میں بھی جاتا ہے. ان دلیل مال کو بیان کما لینا, مال کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے علم کے لیے, مگر علم کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے اور مال کے اندر بھی ہوتا ہے. مال برداشت نہیں ہوتا ہے. ایک عالم کہتے تھے کہ فلاں جگہ کے لوگوں کو علم برداشت نہیں ہوتا, اور فلاں کہوں گا نہیں جس طرح سمجھ ان کا نام کہاں کہ فلاں صوبے کے لوگوں کو علم جو ہے طغیان میں جاتا ہے, اور فلاں جگہ کے لوگوں کو ماں کو بیان میں ڈالتا ہے. کیونکہ ان کو ذرا سا علم آیا سمجھے سمجھے کوئی علامہ ہم ہی ہو گئے. اور یہاں پر یہاں دوسرے کا کوئی بات نہیں, مال آیا تو بیان آتا ہے, یہاں علم پر تو بیان نہیں آتا ہے, کیونکہ علم کی جگہ ہے یو پی, یہاں مال پر تو بیان آتا ہے. بہت بڑے آدمی کی بات ہے, بتا کرائیں گے. علم تو بیان ہمارے مال, علم کے لیے بھی سرکشی ہوتی ہے. جیسے مال کے اندر سرکشی ہے, جبروت, تکبر, کبر, بڑائی, عجب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ذرائع سے محفوظ رکھے, بخار نہ آنے پاوے, نظرہ نہ ہونے پاوے. یہ چاہتے ہی نہیں اس پہ تکبر بھی نہ آنے پائے. تکبر چاہے مال پر ہو, تکبر چاہے حجر پر ہو, تکبر چاہے علم پر ہو, تکبر چاہے ماسب برابر. اللہ کے راستے میں تکبر سے کوئی نہیں آتا. علم تکبر والا پڑا نہیں کر رہا, علم تکبر والا بتا نہیں. ان علم تو جان کمال مال, علم کے لیے تو جان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے. مال والے تو جان تو جاننے میں جائے, اور علم والا تو جان جاننے میں جائے گا, وہ بھی جاننے میں جائے گا, وہ بھی جاننے میں. علم اس کو بچا نہیں سکتا, اس کے علم جب تو جان سے نہیں بچا تو اس کو جاننے سے بھی نہیں بچا سکتا. اللہ ہم سب کو علماء کی بات سننے کے لیے ہے نہیں ہوتا, سب بڑے بڑے عالم بن جاؤ, تم کو یہی نہیں معلوم تو کیا حال ہے. میں عرب نفس ہوں, عرب حرم ہوں. جب تو آدمی اپنے نفس کو نہیں پڑھ رہا تھا, اپنے رب کو نہیں پڑھتا ہے نا. اکثر ہوں شروع سے بھائی نہیں ہے, میں سب سے الگ ڈرتا ہوں تم سے. ادھر سب سے عرب ہوں, میں جانتا ہوں, ادھر ڈرتا ہوں اللہ ہے. جتنا علم بڑھے گا خشیت بڑھے گی. آج جو خشیت نہیں بن رہی ہے تو علم حقیقی نہیں. علم آئے گا صحیح میں تم کو جھکا دے گا. تو علماء دیوبند موجود تھے, سنگاری کے زمانہ تھا, اسی لیے
سب ماں میرا حسن مغرب تھے، ماں بہاری بھی تھے، سب لوگ تھے. فرمایا حضرت سبھی لوگ متعلق تھے، سبھی مرید تھے. ماں بہاری بھی مرید تھے، ماں حضرت علی حکیم عمر بھی مجھے دن ہمارے مئو کے ہیں وہ سب میرے ہوئے لاگو کر دیا تھا لوگ. وہ فرمایا حضرت میں ہمیں موجود تھے. کہا لے کے جس چہنی پر پھل ہوتا ہے وہ چہنی جھول جاتی ہے، جس چہنی پر پھول نہیں رہتا پھل نہیں رہتا وہ چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے مثال جس علم کے ساتھ توازو ہوتی ہے اسے جھکایا بڑھ جائے. یہ علم کو اوپر لے جائے گا. جس علم کے اندر توازو وہ علم لے جائے گا، اور جس علم کے اندر توازو نہیں ہوتی تو جھکائے گا نہیں تو کوئی پائے گا نہیں. یعنی وہ جھک جاتی ہے جی پر پھل ہوتا ہے. بہت اللہ وہ دیر میں سمجھا اصل بات. وہاں پہ آج صاحب مقدس صاحب کا دیشا سے نہیں، علم وہی ہے جو جھکا ہے. علم ان علم تو بیان ہے ہمارے مال سارے مجموعہ جانتے ہیں. علم میں تو بیان ہے مال کے لیے ہمارے کہتے ہیں عبادت کے لیے بڑھا دیتے تھے. عبادت کے اندر بھی تو بیان ہے کہ ہم نے ابھی عبادت کیا، ابھی تلاوت کیا، ذکر کیا. کیا ہے فرماتے تمام محمد وسا کی بات پہنچے ہیں جو لاکھوں کروڑ سے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تم ایک کا مطلب سبحان اللہ کا رجوع آ گیا. اللہ کو چاہیے اللہ قبول کر لے سب کچھ. اور علم بہت بڑی چیز ہے. علم کے ساتھ تو بیان نہیں ہونا چاہیے، علم کے ساتھ توازو ہونا چاہیے، علم کے ساتھ توکل ہونا چاہیے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دونوں کے جانے سے جو بانی تعلیم دیوبند جو تعلیم جو قاسمی کہتے ہیں ان کے اندر ہونا چاہیے. نہیں مولانا جو قاسمی کہتے ہیں تو ہونا چاہیے نہیں، توکل ہونا چاہیے نہیں، توازو ہونا چاہیے، تکبر ہونا چاہیے. تو قاسمی ہوتے قاسمی فرماتے تھے حضرت والے یعنی سب 9 مہینے لے جاتے ہیں جوڑے میں سب ملیے 9 مہینہ سب قاسمی طرح سے سوچتے ہیں علامہ کیا ہے کیا تمہیں سمجھا نہیں دیوبندی کیا ہے. یہ فرماتے تم کو کیا مان دیوبندی کیا ہے. بہت مطالعے کے بعد سمجھنے کے بعد دیوبندیت ہے کیا. حضرت ماں علی نے جو جلسہ ہوا تھا بہت بڑا اس میں بڑھ جائے دیوبندی سر کیا بیان کیا تھا. ہم لوگ ایک دن بات پہنچے تھے شور تھا بنا تھا ماں علی کا ایک تقریر کا کہ دیوبندی کی ایک صفات بیان کیا ہوں. سب سے بڑی صفات کیا ہے اتباع سنت شامت 4 چیزیں عمل کیا نہیں ہے. تو مولانا سے میں نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر یہ بہت پسند ہے لوگوں کو. اچھا بہت ایک کسی نے کوئی لکھا نہیں لکھا اچھا یہ میں بھول گیا یہ یاد تھا. ابھی یاد آ جائے گا آپ لوگوں کا روک پکڑنا نہیں پڑتا اور کے بڑے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب علم کے انوار سے منور فرمائے. علم کا نور ہے، علم کے اندر بھی نور ہے. نور نبوت ہے نہیں، نور نبوت علم نبوت ہے، نور نبوت ہے. ماں محمد بہت ایسے ہیں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو موقع نہ جانے کیا سے کیا نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت یوں ہو دستار محبت کے ساتھ آئے. یہ دستار فضیلت کے ساتھ اگر محبت کا دستار بھی مل جائے تب کمال ہے. اب نور نبوت کے ساتھ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت میں بھی تم کمال کو پہنچوں گے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا توکل اللہ کا بھروسہ شریف میں بھی اللہ کا بھروسہ. کتنی وظیفہ پڑھو کتنی تلاوت کرو اے اللہ آپ کی شان کے لائق ہے، آپ کی شان کے لائق ہے. آپ ہی اس کو قبول کرتے. سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اچھے بیان میں نے دیکھا کچھ اچھی کتاب تلاوت کر رہے تھے
تو اس کا اجر سامنے رکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے. جو تم نے تلاوت کیا اس کا یہ اجر ہے, یہ آیت پڑھائی کا یہ اجر ہے. کہاں حضرت اللہ کے جیسے اب تم صورت ہو کہاں ایک آیت کا اجر نہیں چل رہا ہے. کہاں کون پڑھا ہے اس کا اجر ہی نہیں ہے. کہاں اس آیت تم نے چور کو بھگانے کے لیے کیا کہ اس کا اجر نہیں ہمارے لیے نہیں کیا گیا. تو سمجھے کہ ہم پڑھ دیں گے زور سے الارم بن جائے گا, آئے گا تو بھاگ جائے گا چور. اس چور کو بھگانے کے لیے تم نے آج پڑھی تھی, اس وجہ سے آیا آگے یہ سب بوجھ کے خود میں خدا بندی ہے. اس کے علم سلوک بہت بڑی چیز ہے, آسان بھی ہے کیونکہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ نے کریں گی. انا عالم سب سے زیادہ اللہ والا بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت سب کے لیے. پہلے مشق کراتے تھے توکل کے لیے, توکل کا مشق کراتے تھے. ایک ساتھ سے اپنے لڑکے کو کوئی چیز دیتے تھے ہمیشہ, تو اس سے منگا کے صندوق سے نکال کے اب تو ٹی وی کے جائے گا کہاں ارے وہ جو الماری ہوتی ہے رکھنے والے سامان اس سے نکال کے دے دیتے تھے. تو اس کو توکل سکھانا تھا. اب جب کوئی ہوتا تھا تو کہتے تھے بھی تم کیک چاہتے ہو یا آئس کریم چاہتے ہو, ایسے میں کیک چاہتے ہو تو چلو اسی الماری میں رکھا ہوا لے لو, میں بتا دیں جا کے لے لیتا تھا. ایک بار تو مجھے سمجھ گیا تھا کہ اس الماری سے کو کیک مل ہی جائے گا. اس کا امتحان دیا اس نے, کیک نہیں رکھا اور کہا کہ الماری بھی ٹھیک موجود تھی. چاہ تمہارا توقع تمام ہو گیا سب سمجھیں گے توقع تھا. اس وقت کیک نہیں رکھا تھا انہوں نے, لیکن اس بچے کو اطمینان ہو گیا تھا کہ الماری کھوئیں گے تو کیک ضرور ملے گا, ہمیشہ ملتا رہا. اور اس کو یقین ہو گیا کہ نہ انہوں نے کہا ہمیں سے رکھا بھی نہیں تھا, بس انہیں سمجھ گیا کہ ایک راستہ یہ بھی ہے توقع کا. توقع سکھایا لڑکے کو, توقع سکھایا. بہت سی چیزیں ہیں سکھانے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے نفس کی معرفت کرتا ہے. من عرف نفس ہوں عرف رب ہوں, جو اپنے نفس کو پہنچانے کا ذلت کے ساتھ, تو اپنے رب کو پہنچانے کا عزت کے ساتھ, جو اپنے نفس کو پہنچانے کا جہر کے ساتھ, اپنے رب کو پہنچانے کا علم کے ساتھ, جو اپنے نفس کو پہنچانے کا ذوق کے ساتھ, تو اپنے رب کو پہنچانے کا قوت کے ساتھ. قوت اس طرح پر یہ چیزیں بھی ہیں مولانا, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں. بے گناہ نمدت پاشاہ جو مانا گناہ ماں گناہ گارے تو آموزگار. اب پڑھتے گی تو کیا شہر یاد رہے گا, پڑھنا پڑھے ہو. پاشاہ جو مارا گناہ ماں گناہ گارے تو آموزگار. آموزگمان بخشی والا نہ سیاح کاری من کو قابل بخشی ہے. ہماری سیاح کاری بخشی جا رہی ہے. چشمے رحمت پر پوچھا منہ سفید ہے ملے گا, اپنی آنکھوں کو کھولیے اور سفید بار میں دیکھ کر کے راہ دیجیے میرے اوپر. بادشاہ جو ہمارا درگزار ماں گناہ گارے تو آموزگار, تو نکو کاری و محبت کرنے جو بندے اندازہ بہر کرنا بے گناہ نقدر صبر من ساتھ ہے باحضور دل نہ کرنا ساتھ ہے. بغیر گناہ سے کوئی بھی نہیں گزرا, اور جو کیا انہیں خلوص نہیں تھا, نہیں گزرا. بے گناہ نقدر صبر من ساتھ ہے باحضور دل نہ کرنا ساتھ ہے. اندرا دم کر بدن جانا بڑی الجہاں بانور ایمان بڑی. جس کو جان ہماری آپ نکالے اس جان کے ساتھ ایمان کو لے جائے. ایمان جان کے ساتھ ایمان کو نکالے, ایمان صاحب ہے. کیا پڑھی ہوئے پاتے ان کا میں دیوبند پہلے اسکولوں میں کہا فارسی کو رکھی 1000 سال کی تاریخ اس کے اسکولوں میں. پوری سلسلے مغلیہ میں فارسی تو تھی, کتابیں سب فارسی میں ہیں,
پتے مولانا نے بتایا رکھی پوری سب ہوتا رکھی ضروری یہ لوگ کچھ کھایا نہیں ہے رکھے نہیں چلے نا بے گناہ نگر سے بڑھنا چاہتے باوجود دل میں چاہتے اندر اندر کل بلند جانا مڑی بنی جس سے ہماری جان کو ہمیں کاٹے تو نور ایمان کے ساتھ پھر ہم نے اچھا ہے نہیں خدا کا رحم سمجھو تو پھر بہت بڑی بات ہے توقع کی بات پر چلی تھی اسی بات آ گئی جو جس پر چلی تھی وہ سنا دو کم سے کم ابھی کتاب نکالا ہے تو حضرت کی بات سنا ہے بس کئی مطلب سنا تھا میں زبانی اللہ سے سنا دیکھا کون نہیں سمجھا ایک واقعہ ہے جو حضرت سے سنا میں نے امیگل مجھے بس پوچھی ہوئی میں سنا کئی بڑا سنا ماشاء اللہ کا سوال لیکن وہ یہی بتانے کہاں چلا ہے کتابیں نہیں ہوئی اس وقت ان کے پاس کتابیں نہیں ہوئی حضرت خانی سلام کا مشاعر میں سے ایک بزرگ نے فرمایا میں اپنے ایک سفر کے دوران یہ میری تعلیمی کا زمانہ تھا تعلیمی کا مولمی کا نہیں تعلیمی کا یہاں ہے عبرت والا ہے نہیں واقعہ جو آ گیا ہے شہر کی آبادی سے دور ایک مسجد میں فرق پڑتا شہر سے دور ایک مسجد جا کر کے پڑھنے سے میں بالکل پڑھا تھا اور میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جو واقعہ تھا کئی بچوں سے سنا آگے مل گیا میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی شیطان آیا اور میرے دل میں اسے یہ وسیلہ لگا اور کہا کہ یہ مسجد تو شہر اس کی آبادی سے دور ہے وہاں پر بھی یہاں مسجد جا کر بھوک لگی کہاں سے کھاؤں گے یہ مسجد تو دور اس کی آبادی سے بہت دور ہے یہاں سے اٹھ اور کسی اور مسجد میں چلے جاؤ شیطان جانا چاہتے جو آبادی کے درمیان ہو تاکہ لوگ تجھے دیکھیں اور حاصل ضرورت ہے قیام اور کام کے فرض میں شیطان چاہتا ہے کہ یہ کہاں دور ہوئی آنے میں پڑھے اور لوگ کو پوچھے گا اب دیکھیے میں نے جواب دیا کہ میں تو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا یہ سب اب نہ جاؤں گا اور حلوے کے جواب کو نہیں کھاؤں گا یہ بھی حلوہ نہیں آتا فرما دیں لیکن حسن ملک مسلم کھاتے تھے فرق ہو گیا بات وہی ہے کہ مجھے حلوہ نہیں کھانا ملک مسلم ملک حلوے کے سوا کوئی اور یہ بھی اس وقت کھاؤں گا جب کہ خود مجھے لقمہ لقمہ کر کے کھلائے گا اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤں گا مجھے ارادہ کرتا ہوں جنرل سے ہمارا والی ماجی ملا کر کے ابھی بھی دیکھا آپ کے سامنے تو کسی نے مسجد دروازے سے دستک دی کھٹکھٹایا رات میں خاموش رہا وہ خود گا کر رہے ہیں جب اسی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو میں نے اٹھ کر کواڑ کھول دیے ایک بوڑھی عورت اندر آئی بوڑھی عورت اندر آئی دیکھیے ہاتھ میں ایک کھانے کا خوان تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چراغ تھا بوڑھی عورت میں خان کے دستان اور چراغ اس کے ساتھ ایک لڑکا اندر آیا ہے بوڑھی عورت نے حلوے سے بھرا ہوا کپڑا میرے ساتھ کر دیا عورت نے حلوے سے بھرا ہوا سبق میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ حلوہ میں نے اس لڑکے کے لیے بنایا تھا مگر درمیان میں بات چلے گی اور اس نے اسے کھا لی تو
کہ میں یہ حلوہ نہیں کھاؤں گا مگر کسی مرد مسافر کی طرح تاکہ ہم کھائیں گے اکیلے. مرد مسافر کوئی ہوگا اس سے زیادہ ہم کھائیں گے. اب میں ڈھونڈ رہی ہوں مرد مسافر دیکھے بڑی لوگ ہیں. اب حضرت صاحب اپنی کیا کرتے تھے کہ مجھے بہت خوشی ابھی بھی دیکھا ابھی دیا تو ہمارے بزرگوں کی دولت ہم پر کہاں نہیں مجھے خوشی کہاں میں حلوہ نہیں کھاؤں گا مگر کسی مرد مسافر کا حضرت تفصیل کیا کرتے تھے مگر کسی مرد مسافر کا بس ایک روپیہ اسے میرے منہ میں دیا اور دوسرا اپنے بیٹے کے منہ میں بس ایک روپیہ اسے میرے منہ میں دیا اور دوسرا اپنے بیٹے کے منہ میں. خود نہیں کھاؤں گا عورت کے دل میں آیا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا. اب اے خدا مند اجمل تجھے معلوم ہونا چاہیے بس خدا کر رہے ہیں ہم لوگ. اے خدا مند اجمل اے خوش اچھی لڑکوں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ توقع کی تین قسمیں ہیں. یہ توقع عام توقع خاص توقع اخذ خواب کچھ تفصیل ہے. توقع اختیار کرو تین قسمیں ہیں یہاں تک کہ پورا توقع کو پار ہو جائے. آسان علاج اللہ تعالیٰ بہت طویل ہے ممنگے دعا کر شیخ ابراہیم ابن ادم نے جب یہ سنا سن لیا میں نے جس نے اللہ کا توکل کیا ہے اللہ اس سے راضی ہوا. ایک بار موحد بڑی طلبہ تھی شیخ جس کی طلبہ ہے ابراہیم اللہ کو کہتا ہے موحد قدیم چھوڑ جا حکومت کو سب کو ڈولی دیتا ہے میری سرکار نہیں رہے گی مجھ کو ہٹا دے گا. میری حکومت آپ نے چھوڑ دیا دریا کنارے کی کا مشہور اس طرح دنیا مشہور ہے آپ نے سمجھ لے گئے کسی بادشاہ کا خطرہ آپ حملہ کرے گا ہم اس سے جانے لگیں گے یا اور کوئی بات ہے کریں گے اس کا جواب تو لوگ دے دو فریق جنت فریق کی شریف ایک فریق جنت میں جائے گا ایک فریق دوزخ میں جائے گا. تم یہ متعین کر کے بتاتا ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا ابھی چلتا ہوں حضرت یہ کون کرے گا پھر نہیں جا سکتا. مجھے تو اس جنت کی لالچ میں حکومت کو چھوڑ دیا میں تو یہی رہوں گا عظیم شرم میں رہوں گا. میں اس خدا کو توقع کرتے ہوئے جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے زمین سے نباتات کون اگاتا ہے خدا اگاتا ہے. اللہ پتھر اوپر آتا ہے ادھر آتا ہے اور پھلدار درختوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس میں صاف کسی بیج ڈالتا ہے اور اس کے کمرات کے لیے اپنے دل میں اللہ کو بھروسہ کرتا ہے. اسے عوام دنیا و آخر کے دوسرے معاملے اور مسئلوں میں خدا پر توقع کرتے ہیں. دوسرے خاص آنے آ جائیں گے توقع ہے جو افراد ہیں اس توقع سے کوئی نجات نہیں. اس بات اللہ کو بھروسہ ہے اللہ سب کو کھلائے گا اور کسی کا تم کو محتاج بنائے گا. عمر یہ تو اللہ بحث بڑی ہے. عمر یہ تو اللہ کو بحث جو اللہ کو بھروسہ کرتا ہے اللہ دیتا ہے روٹی یہی دیتا ہے. میں یہ تو اللہ سننا سارے جب کسی نے کہا میں تم کو توقع تو اللہ دے دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس دورت سے توقع یہ بات علامہ کافی بات یہ جان کر نارتوں میں بہت آگے تھے. توقع سے اللہ کی تعلیم پوچھی جائے گا توازن سے مخلوق سے تعلیم
ضروری ہو کہ نہیں، ایسا حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں. بس ہر آدمی چاہے مولوی ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، عوام ہو، صحیح چیزیں جو عوام کے لیے وہی علماء کے لیے، ان کو بھی اپنے نفس کو جھکانا ہوگا، اپنے نفس کو ماننا ہوگا. علم کام نہیں ہے، علم ایک رہ بہانا تو آیا جہالت ہے. جو علم کو اصلاح کی طرف نہیں جائے وہ جہالت ہے. علم کی راہ بہت نمایاں جہالت ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ مقبول کو صحیح کو 23 سال سے کیا اندر یہ پچ میں اسٹارٹ ہوا ہے دورے میں داخل پڑتا ہے. داخل یہ تو وہ جگہ ہے اس کا دربار بھی بڑی ہوا کرتا تھا. جو لڑکا اس دروازے میں داخل بہت اچھا انداز سے تھا. جو لڑکا یہ دارالعلوم کے دروازے کے اندر جائے گا وہ بڑی ہو ہی رہے گا. میرے گھر کو بات بتانا یہاں تک پر یہاں کی خاصیت ہے علم دارالعلوم جب اس وجہ سے میں نے وہاں داخل کیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی علوم نافعہ سے باہر فرمائے. ہم سب کو علوم نافعہ اللہ نے اعوذ بک علم نافع وہ عمل متقبل ہے. اللہ میں علم نافع کا سوال کرتے ہیں ہے نہیں. اللہ اثر ہوگا علم وہ اعوذ بک علم لا ينفع ہمیں بڑا مارتا بچے علم سے نفع ملے. یا بات آئی زمین میں چھائے ہوئی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. سننا صحیح ہے یہ عمل ہی کا زمانہ ہے. تزکیہ نفس ہی کے مہینہ ہے. اس کی فکر تو ہونی چاہیے. ہم کو بھی فکر ہے، آپ لوگ بھی فکر ہے. بچوں میں ہمیں بھی پیدا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جب سمجھا کر اٹھو اٹھو کمر باندھو اپنی بیٹیوں سے کرتے تھے. وقت ختم ہو رہا ہے. یہی حال معاشرہ ہمیشہ رمضان مطلب کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرو تاکہ ہم بھی واصل باللہ ہو جائیں اور رمضان کے خود برکات سے مالا مالا ہو جائے. بہت رمضان گزر گئے. آپ لوگوں سے کم گزرے ہم بہت گزر چکے. اب بھی اگر ہم معلوم ہے تو ہمارے لیے بہت دکھ ہے لالچ. بس دعا کرو ہم سب کے لیے سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے فضول برکات سے قرآن شریف کے فضول برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اور اس رمضان شریف کے روزوں کی برکت سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور فلاح آرائش سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.